بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 12 ربیع الاول ہے۔ آج اس ہستی کی برتھ ڈے ہے، ولادت کا دن ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ ہمیں کیا، اللہ پاک کی ذات کو سب سے زیادہ جو عزیز ہستی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، اور آج ان کی برتھ ڈے ہے، ولادت ہے۔ پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں وہ آج کے دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، منا رہے ہیں۔ تو اس کے حوالے سے کچھ چیزیں، کچھ کویسچن کمیشن کے ایگزام کے حوالے سے جو ہے نا کچھ چیزیں ڈسکس کریں گے ہم، جو سوال بنتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے، اور ساتھ میں ایز اے مسلم ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ ایک طرف ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ جی وہ ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہیں، دوسری طرف جو ہے ہمیں جو ہے ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا۔ تو تھوڑا سا میں آپ کو بریف کروں گا تاکہ ہمارے دونوں مقصد پورے ہو جائیں۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہیں ان کی جو سلسلہ ہے تھوڑا سا وہ دیکھ لیتے ہیں ہم۔ آپ کو پتہ ہے کہ بنی اسرائیل میں نبی آتے رہے، آخری جو نبی تھے بنی اسرائیل کے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل کے لاسٹ نبی ہیں اور اوورال سیکنڈ لاسٹ نبی ہیں، لیکن لاسٹ پیغمبر جو آخری پیغمبر ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو آپ کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم سے ہوتا ہوا کے بعد حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم علیہ السلام یروشلم فلسطین کے ایریے میں آباد ہوئے تھے۔ پہلے وہ عراق میں تشریف لائے تھے، بعد میں ہجرت کر کے یہاں چلے گئے۔ پھر ان کے آگے دو بیٹے ہوئے، ایک اسحاق اور دوسرا اسماعیل۔ اسحاق سے آگے یعقوب وہ بنی اسرائیل چلی۔ جو نیکسٹ پیغمبر ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بعد اگر ہم دیکھیں تو وہ اسحاق، اور اس کے بعد وہ جو بنی اسرائیل ہے اس میں سارے نبی آئے ہیں۔ اس لڑی میں سے اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سے یہ آخری نبی تھے۔ ان کے بعد نیکسٹ کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ سوال ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسماعیل جو تھے ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ تھی، انہیں یہاں سے یہ فلسطین سے آپ تشریف لائے تھے مکہ۔ یہ مکہ آپ کو نظر آ رہا ہے، مکہ پرانا نام اس کا مکہ تھا۔ یہاں چھوڑ گئے اللہ کے حکم سے، تو یہاں پہ یہ آباد ہوئے۔ تو یہ جتنے بھی عرب ہیں، یہ عرب جو ہیں یہ سارے کے سارے کس کی اولاد ہیں؟ حضرت اسماعیل کی اولاد ہیں۔ اسی لیے حضرت اسماعیل کو کہتے ہیں ابو العرب، عربوں کا باپ، سوال بنا ہوا ہے۔ اور یہ اسماعیل علیہ السلام کس کی اولاد تھے؟ والدہ کی اگر بات کریں تو حضرت ہاجرہ کی اولاد تھے۔ تو حضرت ہاجرہ کا ٹائٹل ہے ام العرب، عربوں کی ماں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ان کے آگے 12 بیٹے ہوئے۔ 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا کیدار۔ کیا نام تھا؟ کیدار۔ یہ سوال آیا ہے پیپر میں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی کون سے بیٹے کی اولاد میں سے تھے؟ تو کیدار میں سے تھے۔ پھر ایک سلسلہ چلتا رہا ایک لمبا، یہاں پہ عربوں میں آبادی رہی۔ بنو جرہم قبیلے میں سب سے پہلے یہاں کے آباد ہوا، ان کی شادیاں ہو گئی تھی، اس کے بعد اس طرح سے ان کے اولاد چلی تھی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کیدار سے آگے ہم نے 2 نام یاد رکھنے ہیں کمیشن کے لیے۔ ایک ہے جی ہمارے پاس فہر بن مالک، فہر بن مالک۔ درمیان میں سے نام میں نے سکپ کر دیے، وہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں کمیشن کے لیے۔ فہر بن مالک کا ٹائٹل تھا قریش۔ یہ سوال بنے گا نبی پاک کا جو قبیلہ تھا کون سا تھا جی؟ قبیلہ قریش۔ بنو ہاشم تو تھا ہی تھا، لیکن ساتھ میں قبیلہ قریش بھی تھا۔ تو قریش کس کا ٹائٹل تھا؟ فہر بن مالک کا تھا۔ فہر بن مالک سے جب ہم آگے چلیں گے تو نیکسٹ ہمارے پاس ہے قصائی کا نام یاد رکھیں گے۔ قصائی درمیان میں سے نام میں نے سکپ کر دیا۔ قصائی بن کلاب تھا، درمیان میں کعب آئے گا، مرہ آئے گا، پھر کلاب آئے گا، پھر جا کے قصائی آئے گا۔ تو قصائی سے آگے میں اسے اریز کر دیتا ہوں، پھر لے کے چلتا ہوں کہ قصائی کے حوالے سے کمیشن کون کون سے سوال پوچھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آباء و اجداد ہے۔ قصائی یہ جی بندہ تھا
جو مکہ کا پہلا جمہوری حکمران بنا. سوال بنے گا مکہ کا پہلا جمہوری حکمران کون تھا؟ نبی پاک کے خاندان میں قصائی تھا. یہی وہ بندہ تھا جس کے پاس سب سے پہلے خانہ کعبہ کی چابیاں آئیں. نبی پاک کے خاندان کے گھر میں بات کروں. اسماعیل کے پاس تھی، وہ متولی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام. اس کے بعد نبی پاک کے خاندان میں قصائی وہ بندہ تھا جس کے پاس مکہ کی چابیاں آئی. مکہ کا جب جمہوری حکمران بنے گا تو مکے کے سارے معاملات ان کے پاس چلے جائیں گے. خانہ کعبہ کو کھولنا، بند کرنا، جو آئیں گے لوگ عمرے کے لیے، زیارت کے لیے، انہیں پانی پلانا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا. صرف یہ نہیں تھا اگر کہیں جنگ پہ جا رہے ہیں تو اس کا علم، جھنڈا جو ہے، اس کی شروعات جو ہے، وہ سارا کچھ قصائی دیکھے گا. صرف اس نے یہی نہیں کیا. ایک سوال پچھلے دنوں بنا ہوا تھا، قصائی نے بنائی دارالندوہ. دارالندوہ کے نام سے پارلیمنٹ بنائی تھی. یہ سوال بنا ہوا تھا پیپر میں. پارلیمنٹ کا نام کیا تھا؟ کس نے بنائی تھی یہ پارلیمنٹ؟ مکہ کے اندر اس نے ایک کیا بنائی؟ یہ ایک عمارت بنائی، بلڈنگ بنائی، جس میں مکہ کے سارے جو چیف تھے وہ اکٹھے ہوتے اور مکے کے فیصلے کیا کرتے تھے. بڑے بڑے صرف فیصلے نہیں ہوتے تھے بلکہ یہاں شادیاں وغیرہ اس بلڈنگ کے اندر، یا کوئی اور بھی کوئی فنکشن ہوتا تو وہ ادھر ہی ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہو گیا. پارلیمنٹ کا نام پوچھا ہوا تھا پچھلے دنوں، دارالندوہ تھا. کس نے بنائی تھی؟ قصائی نے بنائی تھی. سارے معاملات اس کے کنٹرول میں تھے. قصائی کے بعد نیکسٹ جو نام ہے اسے میں ریز کر دیتا ہوں، وہ ہے جی ہمارے پاس عبد المناف. عبد المناف کا نام یاد رکھیں گے. ویسے اس کا دوسرا نام، بیٹے کا نام تھا عبد الدار. عبد الدار قبیلہ بھی آپ دیکھیں گے الگ سے. ویسے جو اس کی حکومت تھی اس کے معاملات جو تھے آگے ان دونوں بیٹوں میں تقسیم ہو گئے تھے. کچھ عبد الدار کے پاس چلے گئے اختیارات، کچھ عبد المناف کے پاس چلے گئے ہوئے تھے. تو ہم نے عبد المناف کے بارے میں پڑھنا ہے. عبد المناف کے آگے 4 بیٹوں کا ہم ذکر کریں گے، جس میں سے ایک بیٹے کا نام کیا ہے جی ہمارے پاس؟ عبد الشمس تھا. کیا تھا جی؟ عبد الشمس تھا. اور دوسرے بیٹے کا نام اگر ہم دیکھیں تو ہاشم تھا. ہاشم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے؟ ہاشمی تھے. ہاشم کے بعد نیکسٹ بیٹے کا نام ہے جی مطلب. عبد المطلب نہیں، مطلب. اور نیکسٹ بیٹے کا نام ہے نوفل. کیا نام ہے جی؟ نوفل ہے. اب مکہ کی متولی شپ عبد المناف سے آگے ٹرانسفر ہو جائے گی کس میں جی؟ ہاشم میں. کس میں؟ ہاشم میں چلی جائے گی. ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کے پاس جائے گی. ہاشم کا جو آگے بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام تھا جی شیبہ. کیا نام تھا جی؟ شیبہ. شیبہ کو ہی کہا گیا تھا کیا جی؟ عبد المطلب. عبد المطلب کا اصل نام پوچھے گا پیپر میں، کیا تھا؟ شیبہ تھا. شیبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بھورے بالوں والا. سٹوری کچھ اس طرح سے تھی. مکہ کے جو لوگ تھے یہ تجارت کرتے تھے، یا تو یمن میں جائیں گے یا پھر شام میں جائیں گے. جب قافلے کے ساتھ ہاشم جا رہے تھے مکہ سے شام، تو راستے میں مدینہ پڑتا ہے. مدینہ میں رکیں گے، یہاں ان کی شادی ہو جاتی ہے. یہ شادی کرتے ہیں خاتون کے ساتھ جن کا نام سلمہ تھا. اب شادی کر کے انہوں نے واپس آنا تھا مکہ، لیکن اصل میں یہ قافلے کے ساتھ جا رہے تھے اپنا مال بیچنے کے لیے شام. تو انہوں نے یہ سوچا کہ اپنی فیملی کو، اپنی اہلیہ کو یہیں چھوڑ دوں میں، سلمہ کو، اور میں چلا جاتا ہوں مال بیچ کے. واپسی پہ جب آؤں گا یہاں سے لے جاؤں گا مکہ واپس. لیکن جب یہ ادھر جاتے ہیں تو وہیں پہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. کس کی؟ ہاشم کی. ہاشم کی قبر جو ہے آج بھی غزہ کے ایریے میں بتائی جاتی ہے کہ غزہ کے کسی ایریے کے اندر ان کی قبر مبارک ہے. ٹھیک ہو گیا. تو فلسطین میں جب ان کی وہاں ڈیتھ ہو گئی، پیچھے فیملی جو اہلیہ تھی بیوہ ہو گئی، حضرت سلمہ. تو قافلے میں کسی کو پتہ تھا، کسی کو نہیں پتہ تھا، باقی فیملی کو نہیں پتہ چلا. 8 سال گزر گئے.
8 سال کے بعد مطلب صاحب کو پتہ چلا کہ جی ہمارے بھائی ہاشم نے ادھر شادی کی تھی، ان کی بیوہ ادھر ہے، تو ہمیں عزت دینی چاہیے، اپنی بیوہ کو ہم جائیں، جا کے لے کے آئیں۔ مطلب صاحب جب پہنچے مدینہ حضرت سلمہ کو لینے کے لیے، تب انہیں پتہ چلا کہ ان کو تو ایک بیٹا بھی ہے۔ کن کا؟ ہاشم کا، مطلب ان کا بھتیجا ہو گیا مطلب کا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی، حضرت سلمہ کو اور ساتھ میں وہ جو بچہ تھا جس کا نام شیبہ رکھا گیا تھا، شیبہ، برے بال تھے، اس وجہ سے برے بالوں والوں کو شیبہ مطلب یہ پوچھتا ہے، انہیں یہاں سے لیا، مدینہ سے مکہ آ گئے۔ اب مکہ والے پریشان کہ یار یہ عورت کون ہے اور یہ بچہ کون ہے۔ اب نام بھی تھوڑا سا عجیب سا تھا، مشکل سا تھا، مکہ والوں کے نام اور تھے، مدینہ والوں کے نام چینج تھے تھوڑے سے۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا شیبہ کو عبد المطلب، کیونکہ مطلب لے کے آیا تھا، مطلب کہ عبد المطلب کا مطلب کا بندہ، مطلب کا بیٹا کہہ لیں، مطلب کا غلام کہہ لیں۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا شیبہ کے بجائے عبد المطلب، اور یہ مشہور ہو گئے مکہ کے اندر عبد المطلب۔ شیبہ کسی کو یاد ہی نہیں تھا رہا پھر، لیکن پیپر میں سوال آیا ہے کہ نبی پاک کے جو دادا تھے ان کا اصل نام کیا تھا؟ شیبہ۔ ٹھیک ہو گیا، اگر پوچھ لے گئے جی عبد المطلب کے والد کا نام، مطلب نبی پاک کے پردادا کا نام، تو لوگ عبد المطلب سے مطلب سمجھ کے لگا دیتے ہیں۔ مطلب نہیں تھا، کیا تھا؟ ہاشم تھا، پردادا کا نام، کیونکہ جو شیبہ تھا ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا۔ مطلب تو چچا تھے، انہوں نے صرف انہیں پالا، پرورش کی۔ تو ہاشم کے بعد مطلب کے پاس متولی پائی، پھر عبد المطلب کے پاس ہے۔ اب عبد المطلب صاحب جب مکہ میں ہیں تو مکہ میں جو متولی ہو گئے نا، تو مکہ کے اندر جو آب زمزم کا کنواں ہے وہ خشک ہو گیا ہوا تھا اس ٹائم میں، اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا۔ اب جو حاجی آئیں گے، مطلب حاجی تو نہیں، عمرے کے لیے جو لوگ آئیں گے زیارت کرنے کے لیے، انہیں پانی پلانا انہیں بڑا مسئلہ تھا، دور دور سے لایا جاتا تھا پانی۔ لوگ اکٹھے ہو کے پہنچے عبد المطلب کے پاس کہ حضور کچھ کریں، پانی کا مسئلہ حل کریں ہمارا، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے حکمران ہیں۔ عبد المطلب صاحب نے اللہ پاک سے دعا کی کہ اللہ پاک ہمارا یہ مسئلہ حل فرما۔ اللہ پاک نے دعا قبول کی۔ رات کو خواب آیا عبد المطلب صاحب کو، انہیں بتایا گیا فلاں جگہ پہ جا کے کھدائی کریں، وہاں سے پانی نکل آئے گا۔ عبد المطلب صاحب نے اپنے بیٹوں کو لیا اور ساتھ میں ایک منت مانگی، ایک وعدہ کیا خود سے اور اللہ پاک سے بھی کہ اللہ پاک اگر یہ میرا واقعہ جو ہے سچ ثابت ہوا، پانی نکل آیا، تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک جو بیٹا ہے وہ قربان کر دوں گا اللہ کے نام پہ، اپنے دادا ابراہیم کی طرح۔ چلے گئے، کھدائی کی، ایک گہرائی کے بعد پانی نکل آیا۔ جب پانی نکل آیا تو خوشی مکہ میں تو بلے بلے ہو گئی عبد المطلب صاحب کی، لوگوں میں رسپیکٹ جو تھی وہ کئی گنا بڑھ گئی کہ اتنا مشکل جو کام تھا وہ انہوں نے سالو کر دیا، اتنا بڑا ایشو۔ اب خوشی خوشی میں کیا ہوتا ہے، ہم اپنی وعدے بعید بھول جاتے ہیں۔ تو عبد المطلب صاحب نے بھی جو وعدہ کیا تھا اللہ پاک سے وہ بھول گئے، پھر وعدہ یاد کروایا گیا، کیا ہے عبد المطلب ہم نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، آپ بھی تو ذرا اپنا وعدہ پورا کریں۔ پھر آپ بیٹھ گئے سر جوڑ کے، بیٹوں کو بلایا، آ جاؤ جی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ کون سے بیٹے کو قربان کیا جائے، تو قرآن اندازی کی گئی۔ جب قرآن اندازی کی گئی، سے میں ریس کرتا ہوں، جب قرآن اندازی کی جائے گی تو اس میں نکلے گا نام عبداللہ کا، حضرت عبداللہ کا نام نکل آئے گا۔ اب سب سے چھوٹے ہیں، پیارے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہیں عبداللہ سب سے چھوٹے ہیں، اور بھائی کو بھی پیارے ہیں، بھائیوں کو بھی، اور باپ کو بھی پیارے ہیں۔ سارے کہتے ہیں کہ ابا جی کسی اور کو قربان کر دیں، نہیں چھوڑ دیں۔ عبد المطلب نے کہا نہیں، اصول تو اصول ہے، اصول تو اصول ہے، جس کا نام نکلا ہے وہی قربان ہوگا۔
پھر اس دور کے جو مطلب انٹلیکچوئل لوگ تھے جو اس وقت دین ابراہیمی کو جانتے تھے، کیونکہ اس وقت جو دین چل رہا تھا وہ دین ابراہیمی تھا، اسلام نہیں آیا ابھی. وہ جاننے والے لوگ جو تھے انہوں نے کہا کہ یار بس ابراہیم علیہ السلام نے کون سا اپنے بیٹے کو قربان کر دیا تھا، اللہ پاک نے ان کی جگہ مینڈھا بھیجا تھا. تو آپ بھی ایسے کریں کہ ایک سائیڈ پہ عبداللہ رکھیں، قرآن دازی میں دوسری طرف 10 اونٹ رکھیں. اس وقت جو ایک مطلب ہے کہ قتل کی، یہ قتل کہہ لیں کہ یا مطلب کہہ لیں دیت جو تھی اس وقت 10 اونٹ تھی، جو اصول چل رہا تھا مکہ کے اندر. تو ایک سائیڈ پہ عبداللہ کا نام رکھیں، دوسری طرف 10 اونٹ رکھیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کائنہ کے پاس گئے تھے، پتہ نہیں کتنی دور، وہاں جا کے پوچھا تھا، اس نے کہا تھا اس طرح سے. کچھ لوگ جو بھی ہے روایات، خیر. تو یہ طریقہ کار اپنایا گیا، ایک سائیڈ پہ عبداللہ کو رکھا گیا، دوسری طرف 10 اونٹ رکھے گئے، تو نام نکل آیا عبداللہ کا. بتایا گیا تھا کہ اگر عبداللہ کا نام نکل آئے پھر آپ نے 10 اونٹ اور بڑھا دینے، مطلب 20 اونٹ کر دینے نیکسٹ ٹائم. پھر قرآن دازی کرنی ہے، پھر عبداللہ کا نام نکل آئے تو پھر آپ نے 30 اونٹ کر دینے ہیں، اور اس پروسیس کو چلاتے رہنا ہے تب تک جب تک کہ اونٹ نہ نکل آئے. تو جب یہ ہو جائے گا 100 اونٹ، ایک سائیڈ پہ 100 اونٹ ہوں گے اور دوسری سائیڈ پہ عبداللہ ہوگا، تب اونٹ کی باری آتی ہے، قرآن نکل آتا ہے اونٹ کے نام. عبد المطلب صاحب کہتے ہیں کہ 10 بار قرآن دازی کی، ایک بار دعائی جانا تھا، پرابیبلٹی تو بنتی ہے اتنی. نہیں، یہ کوئی جسٹس نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا جاننے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. میں دوبارہ سے قرآن دازی کروں گا، دوبارہ سے کی گئی، ایک طرف 100 اونٹ ہے، ایک طرف عبداللہ ہے، پھر قرآن نکلا اونٹوں کے نام، پھر کی گئی، ایک طرف عبداللہ ہے، دوسری طرف 100 اونٹ ہیں، تو نام قرآن نکلا 100 اونٹ کے. یہاں سے اندازہ ہو گیا کہ جن اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے، اللہ تعالیٰ کی جو چاہتے ہیں وہ یہی ہے کہ عبداللہ کے بدلے میں 100 اونٹ قربان کیے جائیں. تو سوال یہاں سے یہ بنا کہ جی 100 اونٹ کو قربان کرنے کی جو دیت تھی یہ کس نے سیٹ کی تھی؟ تو یہ کون کر رہا ہے قرآن دازی ساری؟ کون کر رہا ہے؟ عبد المطلب کہہ رہا ہے. تو عبد المطلب نے پہلے کتنی تھی؟ 10 اونٹ تھی دیت، اب 10 سے بڑھائے کتنی ہو گئی ہے؟ 100 ہو گئی ہے. تو 100 اونٹ قربان کیے گئے، تب جا کے حضرت عبداللہ جو تھے ان کی جان بخشی ہوئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے میں 2 ذبیحوں میں سے ہوں. ایک اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلی، وہاں سے بچے آپ. دوسرا عبداللہ کی گردن پہ چھری چلنے والی تھی، یہاں سے بھی آپ بچے. خیر جی، اس طرح سے حضرت عبداللہ کی جان بخشی ہوئی. پھر آپ کی آگے چل کے جب آپ جوان ہوئے تو آپ کی شادی کر دی گئی مدینہ میں حضرت آمنہ کے ساتھ. حضرت آمنہ جو تھی مدینہ سے تھی، وہب بن عبد المناف کی یہ بیٹی تھی. وہب بن عبد المناف، یہ وہ والے عبد المناف نہیں ہے، بیٹی تھی. بطارہ ان کی والدہ کا نام تھا. حضرت آمنہ کا قبیلہ دیکھیں گے تو بنو زہرہ تھا، ان کے ساتھ شادی ہو گئی. شادی کے بعد آپ ادھر مکہ میں آ گئے. ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ نہیں ہوئی تھی، تقریباً آپ کی برتھ کو 3 سے 4 مہینے ابھی دیر تھی، مطلب آپ ابھی تقریباً 6 ماہ کے تھے اپنی والدہ کی پیٹ میں. تو تب حضرت عبداللہ کی جو ہے نا انتقال ہو گیا. کہاں؟ مدینہ میں. آپ کی قبر بھی مدینہ میں، حضرت عبداللہ کا انتقال بھی مدینہ میں ہوا. وہیں پہ پھر آپ کو دفن کیا گیا. یہ سارے سوال بنے ہیں کہ آپ کے والد صاحب جو تھے ان کی قبر مبارک کدھر ہے؟ مدینہ میں. ٹھیک ہو گیا، وہ چلے گئے. اسے میں عرض کر دیتا ہوں، اس میں جو ہے ایک اور بات جو سمجھانا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ جس میں اکثر بچے مسٹیک کر کے آتے ہیں، وہ ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو برتھ ہے اس کے حوالے سے. تو 22 اپریل پیپر میں جو آئے گی اسے یہ دیکھیے ہم، 22 اپریل ہے 570 AD. کچھ بچے کہیں گے نہیں جی 571 کا ریفرنس ہے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اگر آپ PPSC کا ایگزام دے رہے ہیں، PPSC کا
میرا مشورہ یہ ہے کہ 570 کو ٹھیک کیجئے گا، کیونکہ ایک پیپر میں نے دیا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے، اس میں 571 کا آپشن ہی نہیں تھا، آپشن تھا 569، 570، 572 اس طرح سے، اور نن آف دیز بھی نہیں تھا، نن آف دیز بھی نہیں ہے، 571 بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پی پی ایس سی اسے ٹھیک کر رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ تو الرحیق المختوم جو سب سے اتھینٹک بک سمجھی جاتی ہے نبی پاک کی ذات کے اوپر، اس کے مطابق بھی یہی ہے۔ یہاں ایک اور سوال بنتا ہے کہ آپ کی برت ہوئی عام الفیل کے ساتھ، عام الفیل کے ساتھ، عام الفیل کا سال بھی 570 اے ڈی ہے، عام الفیل عادیوں کا سال۔ جب یہاں پانی نکل آیا، یہاں سارے معاملات اچھے ہو گئے، تو یہاں ابراہا بیٹھا ہوا تھا یمن میں۔ یمن اس وقت بڑی منڈی تھی، یہاں مکہ کے لوگ بیچارے ادھر ہی جاتے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ جب یہاں لوگ ویسے جا رہے تھے تجارت کرنے کے لیے، اب پانی بھی نکل آیا، تو اب یہ بڑی منڈی بن جائے گی مکہ، تو یہاں ہی سے تکلیف ہوگی ابراہا کو کہ یار ہم تو روڈ پہ آ جائیں گے۔ تو اس نے ایک فوج تیار کی 60,000 کی، جس میں ہاتھی بھی تھے۔ وہ لے کے گیا کہ میں مکہ کو گرا دوں گا۔ پہلے اس نے یہیں پہ اپنا مکہ کی طرح بلڈنگ بنا دی، لوگوں کو کہا ادھر کیا کرو، زیارت کرو، لیکن کسی نے کرنا۔ ایک دن کسی نے کیا کیا جی، اس بلڈنگ جو بنائی تھی یمن کے اندر، اس نے مکہ کے نام پہ، اس کے گرد کسی نے گندگی لیپ دی۔ اسے غصہ آ گیا، اس نے کہا میں گرا دوں گا جا کے مکہ۔ 60,000 کی آرمی لے کے گئے، ہاتھیوں کی فوج تھی اس کے ساتھ، اور مکہ میں جا کے اس نے اٹیک کیا۔ وہ جو سورہ فیل میں اللہ پاک فرماتے ہیں، جب اٹیک کیا اس نے جا کے، تو اللہ پاک نے پھر ابابیل کو بھیجا، چھوٹی چھوٹی چڑیاں ہیں جن کے پتھر تھے، 2 پنجوں میں 1 چونچ میں، انہوں نے ایسے گرایا اوپر سے، ہاتھی بد کے اپنی فوج کو رگڑ دیا۔ ابراہ کے بارے میں 2 روایات ہے، کہ یہ کہ وہ ایک ہاتھی کے پاؤں کے نیچے آ کے مرا، دوسرا یہ کہ وہ بھاگا ادھر سے یمن کی طرف، بھاگتا بھاگتا وہ چھوٹا ہوتا چلا گیا، کہ جب وہ یمن پہنچا تو وہ چوہے کی طرح ہو گیا تھا۔ اس طرح سے وہ ذلیل ہو کے مرا تھا۔ تو عام الفیل کون سا سال ہے؟ عادیوں کا سال، عادیوں کا سال، وہ 570 ہے۔ تو یہ بھی سوال بنا ہے کہ عام الفیل کا جو واقعہ ہے، اس کے کتنے دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برت ہوئی؟ تو 55 ڈیز کا ریفرنس جو ہے یہ اتھینٹک ہے۔ ہم وہ ظالم لوگ ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھرانہ ہے، ہم نے اسے بھی کنٹروورشل کر دیا ہوا ہے، اس پہ بھی ہم متفق نہیں ہیں۔ تو مختلف روایات ہیں، میں جس کے بارے میں کمیشن کے پوائنٹ آف ویو سے میں لے کے چل رہا ہوتا ہوں۔ 55 ڈیز کے بعد، دوسری روایات میں 50 ڈیز کے بعد، تو یہ زیادہ امپارٹنٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہو تو اسی کو ٹھیک کرنا، اگر یہ نہ ہو تو پھر 50 ڈیز بھی ٹھیک کر سکتے ہیں۔ میرے اوپر یہ الزام نہ آئے کہ جی سر نے 50 دن بتایا تھا، وہاں تو 55 ڈیز تھا۔ دونوں روایات موجود ہیں۔ 55 ڈیز جو ہے یہ آپشن پیپر میں نے دیکھا ہے۔ اگر یہ آپشن میں نہیں ہے تو پھر 50 ڈیز کر لیجئے گا۔ یہ بھی آپشن میں نہ ہو تو ان کے قریب قریب کوئی دن ہو تو اسے ٹھیک کر لیجئے گا۔ تو یہ عام الفیل کے واقعے کے 55 ڈیز کے بعد نبی پاک کی برت ہو رہی ہے، تو وہی سال ہے، وہی سال کا مطلب 570۔ 570 اس لیے بھی زیادہ اتھینٹک ہے۔ اگر آپ پی پی ایس سی کا امتحان نہیں دے رہے، ایف پی ایس سی کا امتحان دے رہے ہیں، یا کوئی اور این ٹی ایس، پی ٹی ایس، او ٹی ایس، کوئی بھی امتحان دے رہے ہیں، پھر میرا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ اسے 571 اے ڈی کیجیے گا۔ پھر آپ اس سے 571 22 اپریل 571 اے ڈی کیجیے گا۔ یہ عیسوی ایئر میں ہے، اور اسلامک ایئر تو بعد میں شروع ہوا، تو 22 اپریل اور 12 ربیع الاول سوموار کا دن تھا۔ کون سا دن تھا جی؟ سوموار کا دن تھا، پیر کا دن تھا، آپ اس دنیا میں تشریف لائے۔ گلی کا نام سوق اللیل تھا، اسے ریز کر دیتا ہوں۔ سوق اللیل اس گلی کا نام تھا جہاں پہ آپ کی
برتھ ہوئی. پوچھا ہے سوال سوق اللیل کا. سوق اللیل اس گلی کا نام تھا. ٹھیک ہو گیا. اب آپ کی جو دائی تھی وہ حضرت شفا جو تھی آپ کی دائی تھی، جو کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف. اشرم مبشرہ کے صحابی ہیں زبردست قسم کے. ان کی والدہ تھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ تھی حضرت شفا. تو یہ آپ کی کیا تھی؟ دائی تھی. اور 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے پلایا. 3 دنوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دودھ ہے آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے پلایا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت صوبیہ حضرت صوبیہ جو ہیں یہ آپ کی فوسٹر مدر میں سے. فوسٹر مدر رضائی ماں. تو آپ فرمایا کرتے تھے میری 4 رضائی ماں ہیں. ایسے 3 ہیں جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا اپنے حقیقی والدہ کے علاوہ. حضرت صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا، جنہوں نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. حضرت حمزہ آپ کے چچا تھے. یہ بھی سوال بنا ہے. حضرت حمزہ کو بھی انہوں نے دودھ پلایا تھا. یہ ابو لہب کی غلام تھی. آپ یہ کہہ رہے ہیں حضرت جو صوبیہ ہیں ابو لہب نبی پاک کے جو چچا تھے، جو بعد میں آپ کے دشمن ہو گئے. تو یہ ان کے کیا تھے؟ یہ غلام تھیں، مطلب لونڈی کہہ لیں یا غلامہ کہہ لیں. تو یہ جو ہے نا جی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ انہیں آزاد کر دیا تھا ابو لہب نے، خوشی میں کہ میرا بھتیجا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا. انہوں نے حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا. اس کے بعد دوسرا نام جو ہے وہ حضرت خولہ ہے. ذرا نیچے سے لکھا ہوا. حضرت خولہ کو بھی جو ہے نا جی آپ کو دودھ پلانے کا موقع ملا. 7 دن کے بعد آپ کا عقیقہ کیا گیا. اسی طرح سے پھر حضرت علیمہ کو بھی، تیسری جو ہے حضرت علیمہ سعدیہ، یہ مدینہ سے تھی. ان کا قبیلہ پوچھا جائے گا، بنو حوازن تھا ان کا قبیلہ. حضرت علیمہ سعدیہ کا بنو حوازن یا بنو سعد بھی کہہ سکتے ہیں. بنو سعد از دا سب ٹرائب آف بنو حوازن. 3 ہو گئی. چوتھی جو ہے آپ کہتے تھے حضرت ام ایمن کے بارے میں. انہوں نے دودھ نہیں پلایا، انہوں نے آپ کی پرورش کی. تو آپ انہیں بھی اپنی رضائی ماں ہی کہتے تھے، فوسٹر مدر ہی کہتے تھے. حضرت ام ایمن جو تھیں، برکت تھا ان کا اصل نام نا. حضرت ام ایمن کا اصل نام پوچھتا ہے برکت کہہ لیں آپ. تو اس طرح سے جو ہے نا جی 4 آپ کی فوسٹر مدر ہیں. اس کے بعد آپ کا نام جو ہے محمد جو رکھا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ رکھیں گے آپ کے دادا عبد المطلب. میم سے مطلب، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ کا نام محمد جو ہے وہ آپ کے دادا عبد المطلب نے رکھا. قرآن میں 4 ٹائمز یہ رپیٹ ہوا. یہ بھی سوال بنا ہے. اللہ پاک نے نبی پاک کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے 4 بار پکارا ہے. پھر آپ کا ایک نام احمد بھی رکھا گیا. احمد کس نے رکھا؟ آپ کی والدہ حضرت آمنہ. الف سے آمنہ، الف سے احمد. انہوں نے جو ہے نا جی آپ کا نام رکھا احمد. اور قرآن پاک میں 1 ٹائم یہ رپیٹ ہوا. یہ کون سی صورت میں ہوا یہ بھی پوچھتا ہے. سورہ الصف، سورہ الصف جو ہے اس میں ایک بار آپ کو احمد کے نام سے بھی پکارا گیا. الف سے احمد، الف سے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول کے. محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا نام عبد المطلب، میم سے مطلب، میم سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی مکہ میں. اور اس کے بعد پھر آپ کی پرورش ہوئی. اور پھر جو ہے نا جی آپ کی پوری ایک زندگی ہے، پورے ایک لیکچر ہے. اسلامک اسٹڈیز جب میں پڑھاتا ہوں اولڈ اسٹوڈنٹ نے تو یہ سارا پڑھا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے. مکہ میں تشریف لائے آپ، پرانا نام بکہ تھا، پھر آپ
ہجرت کر کے یثرب چلے گئے، مدینہ چلے گئے، دونوں میں ڈسٹینس پوچھتا ہے 310 میل کا ڈسٹینس ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں۔ یہ ہمارا پیارا پاکستان ہے، یہ تھوڑا سا دیکھیں ڈسٹینس جو ہے، اسی لیے میں نے یہ سارا میپ بنایا۔ تو یہ بیٹا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے تھوڑا سا میں نے آپ کو بتایا۔ اللہ پاک ہمیں آپ کو سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جس مقصد کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا، ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ ویسے ہم منافق لوگ ہیں، ہم پریکٹیکلی زیرو ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں جو اس میں ہم دکھا سکیں کہ جی ہمیں بڑی محبت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ وہ واقعہ مجھے یاد آیا، موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گیا سرائی میں کوہ طور پہ، تو اللہ پاک نے انہیں جب وہ نکال یا فرعون مصر میں فرعون کے غلام تھے سارے کے سارے بنی اسرائیل، آپ انہیں نکال کے لے کے آئے، دریا پار کر کے فرعون غرق ہو گیا سمندر میں یا سنائی پہنچ گئے۔ قوم ناشکری ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام اچھے تھے، ہم وہی غلام ٹھیک تھے، اب بھوکے مریں گے، اب تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پھر کیا ہوا جی، وہ من و سلوہ اتارا گیا، اتنی لاڈلی قوم تھی موسیٰ علیہ السلام کی۔ اور پھر جو ہے نا جی اس کے اوپر آپ یہ دیکھیں گے وہ چشمہ وہ عصا اپنے مارا 12 چشمے بہہ گئے۔ پھر وہ چلے گئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے نا، کوہ طور پہ انہوں نے کہا چلے آیا ہوں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر لیتا ہوں۔ تو واپسی پہ جب وہ آئے ملاقات کر کے، ان کے پاس ایک کتاب تھی موسیٰ علیہ السلام پہ جو کتاب اتری 10 کمانڈمنٹ جسے کہتے ہیں، تورات کہہ لیں، وہ لے کے آئے، قوم کو آ کے دی کہ جی یہ کتاب ہے، پورا زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے پریکٹیکلی، اس میں سارا کچھ وہ بتایا گیا ہے جی، ہم نے پڑھنا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ تو قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ خوب پڑھیں گے، ہم جیسے کہو گے ویسے پڑھیں گے، جہاں تک بات عمل کی ہے وہ تو جانے اور تیرا خدا جانے، ہم سے عمل شمل کوئی نہیں ہوتا۔ تو پھر اس قوم کو اللہ پاک نے بھٹکا دیا، ایک تو وہ اپنی پرامس لینڈ تک نہیں جا پائے، دوسرا وہ ان میں خانہ جنگی ہو گئی، وہ لڑے آپس میں، قتل و غارت کی کہ 70,000 بندہ اس دور میں جو آج کے 7 کروڑ کے برابر ہوگا، ایک دوسرے کو قتل کیا، انہوں نے مار دیا، پھر توبہ کی انہوں نے۔ تو ناشکری قوم تھی، آج ہم نے بھی وہی کیا ہے، نبی پاک کی جو زندگی ہے اس کے ساتھ ہم نے کچھ بھی نہیں سیکھا، قرآن پاک کے ساتھ ہم نے وہی کیا، ہم پڑھ تو رہے ہیں کبھی گا کے، کبھی میوزک ڈال کے، کبھی جو ہے نا جی سور اس میں ڈال کے نئے نئے انداز میں، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں گٹی دے دی گئی کہ جی آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے آپ کو ثواب ملے گا۔ جب ہمیں ثواب ملے گا تو پھر کیا ضرورت ہے اسے سمجھنے کی، پڑھنے کی؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ثواب نہیں ملے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو مقصد تھا وہ فوت ہو گیا کہیں، قرآن پاک کو اتارنے کا، نبی پاک کو اس دنیا میں بھیجنے کا۔ جہاں ہم سارے ڈرامے بازی کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، اس میں سے 5% 10% بھی اگر ہم عمل کر لیں، نبی پاک کی جو زندگی ہے، جس طرح سے آپ نے اپنی زندگی گزاری، جو آپ کے اصول تھے، تو ہماری جو دنیا ہے یہ جنت بن سکتی ہے، ہم لیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم خوار ہو رہے ہیں اس وقت، کیوں؟ کیونکہ ہم نے اس تعلیمات کو بلا دیا جس پہ عمل کر کے صحابہ کرام نے یا ان کے بعد کے جو لوگ تھے، تابعین، تبع تابعین، جنہوں نے دنیا کو لیڈ کیا، انہی تعلیمات پہ عمل کر کے ہم نے اسے بلا دیا، ہم خوار ہو رہے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ آج کے لیے اتنا، اللہ حافظ۔